اے درندہ صفت انسان، یہ دیکھیں اس کے چہرے کی، مکروہ چہرے کی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس بندے نے غیرت کے نام پر ایک ماں باپ جن کا وہ لخت جگر تھا، وہ 23 سالہ جو نوجوان تھا جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے، یہ چہرہ دیکھ لیں، اس کا مکروہ چہرہ، کہ جس نے غیرت کے نام پہ اس بچے کا جو ہے وہ قتل کر دیا، اس نوجوان کو قتل کیا۔ اگر اس میں اتنی غیرت تھی تو تم اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے گھر پر ٹائم نہیں دے سکتے تھے؟ کیا تم اپنی بیوی کو شرعی حق نہیں دے رہے تھے؟ اپنا بھی محاسبہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اپنا محاسبہ کرنے سے ناکام ہوئے اور اپنی ناکامی کا جو زلزلہ ہے تم نے کسی کے بچے کی جان لے لی۔ ناظرین، پولیس انویسٹیگیشن کے دوران جو 3 تصاویر جو سامنے آئی ہیں، جو 3 تصاویر نے اس پورے جو اس نے بنایا ہوا تھا، جو ڈرامہ بنایا ہوا تھا، جو ڈرامائی انداز میں یہ بیانیہ جاری کر رہے تھے، یہ دونوں میاں بیوی جو کہ اس وقت اریسٹ ہیں۔ پولیس انویسٹیگیشن میں یہ جو 3 تصاویر ہیں اس پورے معاملے کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس خاتون کا کس طریقے سے اس نوجوان کے ساتھ گزشتہ 6 ماہ سے چکر چل رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ابو ذر۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے لاہور میں ایک نوجوان کی لاش ملتی ہے جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا۔ رئیس نامی نوجوان جو کہ 23 سال کا نوجوان تھا، جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور ڈلیوری بوائے تھا، اور جوہر ٹاؤن کے جو ایک خاتون ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق اور جو تسلسل تھا وہ تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے چل رہا تھا۔ یہ تمام ٹیلی ویژن سکرین پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تمام سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور یہ سوشل میڈیا پر یہ ساری جو گزشتہ دنوں سے یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس واقعہ اور اس سانحہ نے، اب اس کو ایک تفتیش سٹارٹ ہوئی، جب پولیس نے اس سے انویسٹیگیٹ کیا تو اب اس میں جو ہے وہ تفتیش نے اس کا نیا رخ جو ہے وہ موڑ دیا ہے اس واقعے کا۔ اب رئیس جو کہ نوجوان قتل ہوا ہے، 23 سالہ نوجوان، اس کے موبائل اور اس کے لیپ ٹاپ سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس نے تفتیش کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیا، جو کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر چینلز پر بھی آپ نے یہ جو پکڑے گئے میاں بیوی ہیں جن کا جو معاشقہ چل رہا تھا جس خاتون کے ساتھ، اس ڈلیوری بوائے کا، اور اس کے خامد نے کس طرح بے دردی کے ساتھ ڈنڈے مار کے اور اس کو تشدد کر کے اور اس کے بعد اس کو ویرانے میں جا کے اس کی لاش پھینک کے اس کو جلایا تھا، جو کہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اب پولیس کسٹڈی میں ہیں اور پولیس کی حراست میں ہیں۔ اب پولیس نے جو انویسٹیگیٹ کیا کہ جس میں اس کے موبائل سے جو ڈیٹا ریکور ہوا اور اس کے جو لیپ ٹاپ سے جو چیزیں برآمد ہوئی، اس میں اسی خاتون جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی ڈرامائی انداز میں جو انہوں نے ایک واقعہ بنایا اس معاملے کو کہ یہ قتل نہیں ہوا، اور قتل کرنے کے جو پیچھے محرکات تھے، جو وجہ تھی، وہ اس طرح کی تھی کہ وہ بندہ جو تھا اس کے رابطے میں نہیں تھا، اور وہ اس کو فورس کر رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرو، اگر نہیں کرتی تو میں تمہیں جو ہے وہ دیگر طریقے سے، وہ یعنی کہ بقول اس خاتون کے کہ وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اب جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس میں سے جو اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ اس میں اس خاتون کی جو ہے وہ نازیبہ تصاویر بھی اس میں ملی ہیں، اور اس میں ان کی جو کنورسیشن ہو رہی تھی، جو کہ ان کی ٹیلی فونک اور جو کال کے اوپر جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو ویڈیو کال پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کر رہے تھے، وہ ساری جو ہے وہ تصاویر جو ہے وہ پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے سن بھی لیا اور ہم نے آپ کو شارٹ میں یہ بتا بھی دیا کہ یہ واقعہ ہوا جوہر ٹاؤن میں۔ اب سوچنا اور سمجھنا جو ہے وہ ہم لوگوں نے یا آپ لوگوں نے اس بات کو کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ اس خاتون نے اس اپنے ڈلیوری بوائے جو اس کا جو بار بار وہ اس سے رابطے میں تھے، وہ اس کے گھر بھی آتا رہا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ رات بھی رہا ان کے گھر میں، اور اس شخص کو جس نے اس 23 سالہ نوجوان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، کیا یہ بندہ پہلے سو رہا تھا؟
کیا اس بات کا اس کو علم نہیں تھا؟ کیا اگر جب علم بھی آ گیا، اس کے علم میں آ گیا کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو کیا ہمارے اندر اتنی صفاکی ہے کہ ہم غیرت کے نام پہ کسی اور جو ماں باپ ہے ان کا جو لخت جگر ہے اس کے ہم ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، اس کو ہم اس کی لاش کو مسخ کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں صراحتاً حرام ہے، اس کی لاش کو جلایا جا رہا ہے؟ آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہمارے قریبی ہمسایہ ملک میں جو غیر مسلم ہیں وہ لاش کی کس طرح وہ کرتے ہیں، جو مر جاتے ہیں کس طرح ان کو جا کے وہ جلاتے ہیں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہوتے تو پہلی تو یہ بات تھی کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے۔ اگر غیرت کا تقاضا تھا تو اپنی جو بیوی تھی اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت تھی، اس کو بھی چیک کرتے کہ کیا اس کا بھی اس میں کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی انوالومنٹ تھی تو اس کو قانون کے طریقے سے دیکھتے کہ کس طریقے سے تم نے اتنے تم غیرت مند ہو کہ قانون کے طریقے سے اس بیوی کو اپنے پاس جو تم نے رکھا ہوا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے کہ اس کے لیے کیا فرد جرم عائد ہوگا، اور میں نے کس فورم پہ جا کے کمپلینٹ کرنی ہے، اور میں نے کمپلینٹڈ بننا ہے، اور اس کو جزا اور سزا کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کو بالکل یکسر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور جس طرح کے اس شخص نے، اس جو خاتون ہے اس کے شوہر اور جو دونوں میاں بیوی ہیں یہ پولیس کسٹڈی میں موجود ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے صفاکی کے ساتھ اس شخص کو قتل کیا، اور اس کے بعد یہ بھی درندگی انہوں نے دکھائی کہ اس کے لاش کو جو ہے وہ جلا دیا۔ ہمارے معاشرے کی یہ قبیح حرکت، ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت یہ اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ نے اور دیگر جو آپ کے جو لوازمات ہیں، جو موبائلز ہیں، اس سے آپ لوگوں کے گھروں کی جو فیملیز ہیں، جو گھروں کی جو خواتین ہیں، وہ کس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے مراسم قائم کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کر رہی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میں خامی ہے کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہیں، یا اپنے گھر والوں کو آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، یا آپ اسلام سے غافل ہیں، اسلام سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اس فیملی میں انجیکٹ ہوتی ہیں کہ جب آپ مذہب سے دور ہوتے ہیں، اپنے اسلام سے دور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامی روایات نہیں سکھاتے ہیں، اپنی جو خواتین ہیں ان کی آپ کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں، اپنی خواتین کو آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کو تو پریورٹی پہ کام چاہیے، آپ کو تو پیسہ چاہیے۔ تربیت آپ کے اوپر لازم ہے۔ روز محشر آپ کے گلے میں اس شخص کا، وہ جو آپ کی کفالت میں ہے، آپ کے گلے میں وہ پٹا ڈالے گا کہ تم نے میری کفالت کے لیے ذمہ داری لی تھی تو تم نے مجھے سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا۔ اس لیے ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا اس واقعے سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔